کراچی کے علاقے بلدیہ سعیدآباد میں خاتون پر تیزاب پھینکنے کا مقدمہ تیزاب گردی ایکٹ کے تحت متاثرہ خاتون کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق 21 سالہ متاثرہ خاتون اپنے والدین کے ہمراہ رہائش پذیر ہے۔ خاتون نے 1.5 سال قبل کورٹ میرج کی تھی۔ واقعہ 21 اگست صبح 8:30 بجے پیش آیا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، نمائندے دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال، مزید کیا تفصیلات ابھی تک سامنے آ پائی ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل کراچی کے علاقے بلدیہ سعیدآباد میں خاتون پر تیزاب پھینکنے کا جو واقعہ تھا، اس کا مقدمہ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں تھانہ سعیدآباد میں تیزاب گردی ایکٹ کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز صبح کے اوقات میں واقعہ پیش آیا۔ 21 سالہ خاتون ہے جو اپنے والدین کے گھر رہائش پذیر ہے۔ 1.5 سال قبل کورٹ میرج کی تھی خاتون نے اس ملزم شخص کے ساتھ، اور پولیس حکام کا کہنا ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن ملزم کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں آ سکتی ہے۔ ملزم کے جو والد ہیں ان کو پولیس نے حراست میں لے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانیال، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اہم اجلاس 24 اگست منگل کی صبح 10 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا، جس میں مختلف قوانین میں ترامیم پر غور کر کے منظوری لی جائے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اہم اجلاس 24 اگست منگل کی صبح 10 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد نوہڑیو، بتائے گا تفصیلات۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صدر کابینہ کا اہم اجلاس 24 اگست یعنی منگل کے روز صبح 10 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس میں وزراء، مشیر اور مختلف محکموں کے سیکرٹری اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اس اجلاس میں 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا، جس میں خاص طور پر جو گزشتہ سندھ کابینہ کا اجلاس تھا اس کے جو منٹس تھے ان کی منظوری لی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف قوانین میں ترامیم کے حوالے سے غور کیا جائے گا، جس میں خاص طور پر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو زمینوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ یا مختلف قوانین ترامیم ہے، ان پر غور کرنے کے بعد حتمی منظوری اس اجلاس میں لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خاص طور پر اس وقت جو موجودہ کورونا کی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی سندھ کابینہ کو اعتماد ملیں گے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا آزاد نوڑیو۔ کے ایم سی کے سب سے بڑے دل کے اسپتال کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز کے تینوں آپریشن تھیٹرز بند، جبکہ تینوں اینجیوگرافی مشینیں بھی غیر فعال۔ 12 میں سے 7 وینٹیلیٹرز بھی بند ہیں۔ 2 میں سے ایک ایکو مشین ٹھیک تو دوسری کو بنوانے میں انتظامیہ کی دم دلچسپی۔ مریضوں کو پرائیویٹ ہسپتال جانے کا مشورہ دیا جانے لگا ہے۔ امراض قلب کے علاج کے لیے بنایا گیا کے ایم سی کا سب سے بڑا اسپتال مریضوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ اینڈ ڈیزیزز میں مریض علاج کے لیے رول گئے۔ اسپتال میں تینوں اینجیوگرافی مشینیں غیر فعال، 12 میں سے 7 وینٹیلیٹرز کئی سال سے خراب، جبکہ تینوں آپریشن تھیٹر بھی بند ہیں۔ سرکاری تنخواہ بٹورنے والے عملے نے مریضوں کو نجی اسپتال جانے کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے یہاں چیک کیا، ای سی جی وغیرہ کری، انہوں نے ان کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کو دوبارہ ان کو میڈیکل پرابلم ہے، ان کو عباسی لے جائیں آپ، تو ان کو عباسی لے جا رہے ہیں۔ مریضوں کی دہائی بھی انتظامیہ کو ٹس سے مس نہ کر سکی۔ کل 2 میں سے ایک مشین خراب ہے، جس کی مرمت کے لیے انتظامیہ ذرا بھی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ 200 بیڈز پر مشتمل اسپتال میں صرف 2 کارڈیک سرجنز تھے، جن میں سے ایک کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگا دیا گیا۔ آپریشن تھیٹر جو ہے فنکشنل نہیں ہے، اس میں سے ایک تو فائنل ہو گیا ہے، وہ میں نے لاسٹ ویک میں وزٹ کیا تھا، وہ انشاءاللہ کمنگ ویک میں فنکشنل ہو جائے گا۔ ٹیکنیکل ایشو ہے، اسٹیٹ بینک اینڈ جو بینک ہے وہ جہاں ایل سی کھلنی ہے، وہ باہر سے جو اس کے جو پرزے آنے ہیں اس سلسلے میں۔ اسپتال انتظامیہ کا شکوہ ہے کہ کے ایم سی مالی معاونت نہیں کر رہا، اس لیے ہم اسپتال اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور مشکل، شہر قائد میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیناڈول کا ڈبہ 17 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، جبکہ پیناڈول کا ڈبہ 263 روپے کے بجائے 280 روپے میں دستیاب ہوگا۔ دیگر ادویات کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں۔ میڈیسن ڈیلرز کا موقف ہے کہ بجٹ میں ادویات کی آئٹمز میں ریلیف دینے کے باوجود مہنگائی کی گئی ہے۔ ٹیکسز میں 31 دسمبر تک رعایت دی گئی ہے۔ ملک میں دن بہ دن بڑھتی مہنگائی، کھانے پینے کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور تو
ادویات کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں۔ کراچی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ کے نائب صدر کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ریلیف دینے کے باوجود دوا ساز کمپنیوں نے ریٹس بڑھا دیے ہیں اور یہ تمام کام ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ دوا ساز کمپنیوں نے ریٹ بڑھا دی ہے اور وہ ریٹ بڑھانے کے بعد مہنگی بک رہی ہیں۔ ظاہر ہے مہنگا مال آتا ہے اور مہنگا ہی ہم لوگ بیچتے ہیں، ہم تو ایک چھوٹے سے ہول سیلر ہیں۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام بھی پریشان دکھائی دیے۔ ہر گھر میں استعمال ہونے والی پیناڈول کا ڈبہ 263 سے 280 کا ہو گیا۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی دوا کا ڈبہ بھی 387 سے بڑھ کر 463 کا ہو گیا۔ میڈیسن تو اتنی مہنگی ہو گئی ہے، غریب کے جانے سے اتنی دور ہے نا، لے نہیں سکتے، غریب بندہ کرے گا کیا؟ دوائیاں اور میڈیسن اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مزدوری کریں اور میڈیسن لیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ بندہ بیمار ہو رہا ہے، وہ تو سمجھ لو کہ ایک تو کرونا نے ڈرا دیا ہے، اوپر سے ہر چیز مہنگی ہے۔ کون سی پیناڈول سے لے کر کوئی بھی دوائی لے لو آپ، کوئی اس وقت جو ہے سستی نہیں ہے، سب کے سب ریٹ بڑھے ہوئے ہیں۔ شہریوں اور ہول سیل مارکیٹ کے دکانداروں نے حکومت سے معاملے پر فی الفور اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی پر 6 ماہ کی چھوٹ دی گئی ہے۔ کیمرامین حسن اقبال کے ہمراہ سلال وڑائچ، سٹی 21۔ شہر قائد پانی کی بوند بوند کو ترس گیا۔ ملیر کورنگی لانڈھی سمیت کئی علاقوں میں پانی نایاب ہو گیا۔ دھاویجی پر سپلائی پائپ لائن بحال ہونے کے باوجود فراہمی آب مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی۔ شہری پانی کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور ہو گئے۔ عوام کو ٹینکرز مالکان کے آسرے پر چھوڑ دیا گیا۔ جمعے کی صبح دھابیجی پمپنگ اسٹیشن میں بجلی کی بریک ڈاؤن کے سبب 72 انچ کی قطر لائن پھٹی، جس کے سبب گلشن اقبال، شاہ لطیف ٹاؤن اور کورنگی کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر رہی۔ واٹر بورڈ انتظامیہ نے پائپ لائن کا مرمت اور متاثرہ علاقوں میں متبادل پائپ لائن سے پانی کی فراہمی کا تو دعویٰ کیا ہے، مگر شہری آج بھی پانی کو ترس رہے ہیں۔ کورنگی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ لائن سے پانی کی فراہمی نہ ہونے کے سبب ان کی آدھی کمائی پانی کے حصول کی مد میں خرچ ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی پریشانی ہے، کوئی پانی نہیں آ رہا ابھی تک بھی، اور کافی دنوں سے نہیں آ رہا، بہت پریشان ہے۔ 10-15 سالوں سے یہاں پر پانی نہیں آ رہا ہے، پانی کا بہت یہاں پر پریشانی ہے۔ ادھر جو ہے نا پانی کا بہت مسئلہ ہے، ادھر پانی اتنا ہم کماتے نہیں ہے جتنا پانی دینا پڑتا ہے۔ پانی کے حوالے سے تو بڑا یہاں پرابلم ہے، پینے کا پانی بالکل نہیں ملتا ہے۔ ٹینکر ڈلواتے ہیں، وہ بھی اپنی منمانی کرتے ہیں، کبھی 2500 بول رہے ہیں سنگل ٹینکر کا، کبھی 2600 بولتے ہیں، کبھی 2200 میں، تو وہ ڈلوانا پڑتا ہے۔ پانی کے لیے ترستے شہریوں کا کہنا ہے کہ صاف پانی ان کا حق ہے، حکومت کو چاہیے وہ صاف پانی ان کے گھروں تک پہنچائے تاکہ وہ روز روز کی آزمائش سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ دانیال صدیقی، سٹی 21۔ نادرا نے شناختی کارڈ کی تصدیق و تجدید کے نئے نظام کا اجرا کر دیا۔ نادرا حکام کے مطابق نئے نظام سے تصدیق ہو سکتی ہے کہ خاندان میں کوئی اجنبی یا غیر متعلقہ فرد تو رجسٹرڈ نہیں ہوا۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی شامت آ گئی۔ نادر ڈیٹا بیس میں رجسٹرڈ غیر ملکیوں کی نشاندہی کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ نادر نے شناختی کارڈ کی تصدیق و تجدید کے لیے نئے نظام کا اجرا کر دیا۔ آپ کا خاندان محفوظ تو پاکستان محفوظ کی آگاہی مہم کا آغاز۔ نادر کے نئے نظام سے خاندان میں کسی اجنبی یا غیر متعلقہ فرد کے رجسٹرڈ ہونے کا پتہ چل سکے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سے 8009 پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر اور تاریخ اجرا SMS کریں۔ جواب میں آپ کو خاندان کے افراد کی تفصیلات موصول ہو جائیں گی۔ نادرا حکام کا کہنا ہے کہ اگر خاندان میں کسی غیر متعلقہ فرد کا نام شامل ہے تو جواب میں 1 لکھ کر SMS کریں۔ اگر معلومات درست ہوں تو 2 لکھ کر SMS سے معلومات درست ہونے کی تصدیق کریں۔ اگر خاندان کے کسی فرد کی تفصیل موجود نہ ہو تو آپ کسی بھی نادرا رجسٹریشن سینٹر پر جا کر اس کا اندراج کرا سکتے ہو۔ اگر خاندان کے کسی فرد کی تفصیل موجود نہ ہو تو آپ کسی بھی نادرا رجسٹریشن سینٹر پر جا کر اس کا اندراج کرا سکتے ہیں۔ نادرا حکام کے مطابق تصدیق و تجدید سروس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ SMS نادرا میں رجسٹرڈ اسی موبائل نمبر سے کیا جائے جو شناختی کارڈ یا بے فارم بنواتے وقت نادرا رجسٹریشن سینٹر پر فراہم کیا تھا۔ نادرا حکام نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر آپ کا موبائل نمبر نادرا میں رجسٹرڈ نہیں تو آپ کسی بھی نادرا سینٹر پر موبائل نمبر کی رجسٹریشن یا تبدیلی کے لیے تشریف لائیں۔ یہ سہولت تمام نادرا رجسٹریشن سینٹر پر مفت فراہم کی گئی ہے۔ کراچی پولیس چیف عمران یعقوب منہاس کا مددگار 15 کے رسپانس ٹائم کی تصدیق کے لیے سرپرائز چیک۔ مقررہ وقت میں جواب نہ ملنے پر مددگار 15 ٹیپو سلطان پر تعینات سب انسپیکٹر سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔
एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास ने खबरदार किया है कि एमरजेंसी पर राब्ता करने वाले शहरियों की मदद में ताख़ीर, गफलत और कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। कराची के साहिल पर बहरी जहाज़ को फंसे 1 माह गुजर गया। क्रेन बोट को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर अब एक बार फिर ऑपरेशन ताख़ीर का शिकार हो गया है। अब क्रेन बोट को पायलट बोट की मदद से निकालने की कोशिश की जाएगी। फंसे जहाज हैंगटाउन 77 निकालने का ऑपरेशन तूल पकड़ने लगा। आज सुबह जहाज के करीब फंसी क्रेन बोट को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर समुद्री लहरों ने एक बार फिर धोखा दे दिया। समंदर की सतह इस हद तक ना बढ़ सकी कि क्रेन बोट को निकाला जा सके। कैप्टन आसिम की जानिब से क्रेन बोट को निकालने के लिए एक बार फिर नया वक्त दे दिया गया। उनका कहना है सुबह 9 बजे दोबारा कोशिश की जाएगी। उम्मीद है उस वक्त समंदर में चढ़ाव होगा और 3 से 4 मीटर तक लहरें ऊंची होने का इम्कान है और क्रेन बोट को निकालने में कामयाबी मिल सकती है। कैमरामैन शौकत अली के साथ अयाज आना, सिटी 21। सिंध हुकूमत कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने के लिए पुरअज़्म रेड लाइन बस मंसूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट अगले हफ्ते देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में येलो लाइन मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। कराची में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं रहेगा। सिंध हुकूमत ने कमर कस ली। कराची वालों को 2 नए बस मंसूबे मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आला को बताया गया कि रेड लाइन मंसूबे के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट आइंदा हफ्ते दे दिया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से शुरू किए जाने वाले रेड लाइन मंसूबे का ट्रैक एयरपोर्ट ता नुमाई 26 किलोमीटर पर मुहित होगा। इजलास में येलो लाइन बस मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि येलो लाइन बस सर्विस कोरंगी ता नुमाइश चलाई जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दोनों मंसूबे जल्द शुरू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सूबाई हुकूमत इस वक्त कराची के ट्रांसपोर्ट और दीगर मंसूबों पर तेजी से काम कर रही है। इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, चेयरपर्सन PND शीरीन नारेजो और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट शारिक अहमद शरीक हुए। मोहम्मद कामरान, सिटी 21। कराची के इलाके लियारी के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बाजार में कचरा कुंडी भी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। तफसीलात मोहसिन तालपुर की रिपोर्ट में। लियारी के इलाके नयाबाद और आगरा ताज मसाइल के गढ़ बन गए। गैस न होने के बाइस घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कचरे के ढेर इलाके में बीमारियां फैलाने लगे। गैस बहरान के बाइस शहरी सख्त अजियत का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि 20-20 दिन गैस नहीं आती। अदम तवज्जो के बाइस हादसात हो रहे हैं। हाल ही में आगरा ताज में एक वाकया पेश आया जिसमें बच्चे के दोनों हाथ भी जल गए और उसके फेस के ऊपर भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा। अब इस किस्म के हादसा नशब हो रहे हैं जिसकी वजह से अवाम और नास तो बहुत परेशान है। गैस से भी ना होने के बराबर है। हमारे पूरे दिन में एक टाइम पकते हैं, वो भी इस तरीके से गैस आते हैं ना होने के बराबर। एक तरफ तो गैस की लोड शेडिंग है तो दूसरी तरफ नयाबाद के बाजार की मरकजी गली खुली कचरे कुंडी में तब्दील हो गई है। शहरी कचरे के ढेर के सामने सब्जी और फल खरीदने पर मजबूर हैं। कोई भी नहीं आता है तो 10-15 मिनट सफाई करता है फिर चले जाता है, 10-15 मिनट सफाई करता है फिर चले जाता है। पानी की लाइन गएगा, आधे 1 घंटे बाद फिर पानी भर जाएगा, फिर गाड़ी अंदर करनी पड़ेगी। काम में टेंशन होगी। कुछ भी हो सकता है, बीमारियां होती हैं, कोरोना होता है। कोरोना में लोग मर रहे हैं लेकिन हमारे लिए ये कोरोना है। सबसे बड़ी बीमारी कोरोना हमारे लिए ये है। मसला गैस का हो या फिर रिहायशी इलाके में खुली कचरा कुंडी का, शहरियों की परेशानियां हैं कि कम नहीं हो रही। हुक्मरानों को चाहिए कि ख्वाब गफलत से जागें और आवाम की खिदमत पर तवज्जो दें। कैमरामैन साजिद अली के हमरा, मोहसिन तालपुर, सिटी 21। सिंध सरकार ने कोरोना वबा की चौथी लहर के पेश नज़र कराची समेत सूबे भर में स्कूल्स और कॉलेजेस गैर मुअय्यना मुद्दत जबकि जामियात और तालीमी बोर्ड्स 30 अगस्त तक बंद रखने का उसूली फैसला कर लिया। सिर्फ कॉलेजेस में SOPs के तहत ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट। इनमें कोरोना की चौथी लहर, साइंस सरकार ने तालीमी इदारे ना खोलने का फैसला कर लिया। स्कूल और कॉलेजेस कब खोले जाएंगे ताहाल कोई तारीख ना दी जा सकी। हुकूमत सिंध ने स्कूल्स और कॉलेजेस गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखने के 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल ताहुकुम सानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगे। सूबे भर के कॉलेजेस भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगे, ताहम ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाएंगी। कॉलेजेस में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी 50% रहेगी, जबकि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना लाजमी होगा। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लाजमी होगा। जामियात और तालीमी बोर्ड भी 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। आज़ाद नोडियो, सिटी 21।